وصحابہ وبارک وسلم۔ دعا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ دعا تمام عبادتوں کا مخص ہے، مخص کے علاوہ انسان بالکل زیرو ہے، بلکہ پاگل ہے، بے قیمت ہے۔ ایسے ہی دعا بغیر عبادت کے جو ہے نا، جو عبادت دعا کے بغیر سمجھو وہ خالی ہے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کے دل میں ہے کہ ایک تو ہو گئی عبادت، تو کیا بھلا دعا جو مانگتے ہیں یہ بھی عبادت ہے؟ جناب یہ بھی عبادت کا، بلکہ عبادت تو کیا عبادت کا جڑ ہے، جان ہے، مغز ہے، بلکہ عبادت ایک نہیں، عبادت کا مخز ہے۔ اس کی عقلی اور نقلی بے شمار فائدے بھی ہیں، کچھ ہم عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا ہے، ہم بندے ہیں۔ خالق اور بندے میں فرق بھی یہی ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، ہم اس کے نیاز مند ہیں۔ اور دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے، یہ ایک تکبر کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، دعا مانگنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ صبح کے بعد مانگے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کا دل کرے، جس وقت دل کرے اور جس زبان میں دل کرے۔ اور یہاں تک کہ بعض اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے بھی گزرے جو گھنٹوں دعا مانگتے رہتے تھے۔ آپ کبھی آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی، آپ رات کو بیٹھے مصلی عبادت کو آپ اٹھا کر بیٹھ جایا کریں۔ اگر آپ کا اور کوئی عبادت کے لیے دل نہیں کر رہا تو صرف آپ دعا ہی مانگتے رہیں۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ دعا آپ بغیر ہاتھ کے بھی مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے جس زبان میں آپ کا دل کرے۔ ہاں عربی میں، جس طرح ہم نے آپ کو عرض کیا کہ عربی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، عربی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی میں ہے، جنت کے لوگوں کی زبان بھی عربی میں ہے۔ اس کی شان ذرا نرالی ہے۔ اچھا اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہمارا کوئی محسن جو کام کرتے ہیں، یقین مانے ساری زندگی اس کے مشکور رہتے ہیں، مشکور تو رہتے ہی رہتے ہیں۔ جب ہمارا کام کر جاتا ہے، کر دیتے ہیں، تو پھر مٹھائی کا ڈبہ وکھرا، کپڑے کا سوٹ وکھرا، گفٹ وکھرا، اس کا شکریہ۔ تو جو ذات 24 گھنٹے ہم سب کو بے حساب و کتاب عطا کر رہی ہے، سبحان اللہ، تو اس کے شکریہ کا پھر کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان جب اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے تو مالک ارض و سماوات تو ہماری تمام حاجتوں کو مکمل کرنے والا ہے۔ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی باتیں جو آپ کو دہرائی تھی، ہمارا جب کوئی بندہ لیڈر ایک دفعہ کام کر دیتا ہے تو کتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جب ہمارے اتنے کام کر رہے ہیں تو ہماری نظر میں کتنا محبوب ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب تعالیٰ کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ دعا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات کا جان کر ہی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جب کرتے ہیں کہ میری اوقات اتنی ہے اور اس کی شان اتنی ہے۔ اچھا دعا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ ایک چھوٹا عمل ہو نا، بندہ اس کو کرنے کے لیے ممکن ہے گریزاں ہو کہ یار یہ چھوٹا عمل، حالانکہ بزرگ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کوئی نیکی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بندے نے کتیا کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہے تو اس کی جان بخشی کی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، تو ایسے ہی چیونٹی کی جان بچانے والے بھی اگلے جنت میں چلے گئے۔ اس لیے بندے کو کسی نیکی پر جو ہے نا حقیر اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر دعا مانگی۔ دیکھیں یہ تو فرق سمجھ میں آتا ہے، ہم اور جب آپ کسی وی آئی پی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان وی آئی پی لوگوں کا سٹیج آگے ہوتا ہے، ان کی کرسیاں آگے ہوتی ہیں، ان کا لوکیشن وکری ہوتی ہے، عام لوگوں کی وکری ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، عام ہیں، خاص ہیں، ہم عام ہیں۔ ذرا پھر توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو دعا کا تعلق رکھا ہے، نبیوں پاکوں نے بھی وہی دعا مانگی اور عام بندہ مومن بھی وہی اس سے دعا مانگ رہا ہے۔ خاص الخاص جماعت نے بھی اسی ذات پاک سے دعا مانگی، عام العام بھی اسی سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہیں سے دیکھو کہ اس کی شان اور ہمارا تعلق اور اس کی عطا اور ہماری نیاز مندی۔
دعا رب تعالیٰ کو پیاری ہے، اس لیے اس نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا۔ جس طرح بعض آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب تک سخاوت نہ کرے اس کو سکون نہیں آتا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، مطلب آپ کو بالکل سکون نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ 3 دن بھی، مہینہ کبھی آیا ہے کہ مہینہ بھی گزر جاتا، اگر مہمان آتا تو آپ کھانا، مطلب آپ کے وجود مسعود میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا ایسا جوہر رکھا کہ آپ کو بغیر کھانا کھلائے دوسروں کو سکون نہیں آتا تھا۔ ایسے بڑے بڑے اولیاء کاملین کی ذات پاک گزری ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ اب اگر وہ ذکر نہ کرے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ تو جناب یہ تو ہے مخلوق کا عالم۔ آپ میں سے ممکن ہے کئی دوست ایسے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ صاحب جب تک ہم روزانہ 500 یا 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے تو سکون نہیں آتا، یا اس طرح کا ذکر نہیں کرتے سکون نہیں آتا، یا اپنے والدین کی قبر شریف پر نہیں جاتے تو سکون مطلب بے شمار آپ کو نیک کاموں کی مثالیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ تو ہے ہمارے ذوق کی بات۔ تو جناب یاد رکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، جب اس سے کوئی نہیں مانگتا، دعا کوئی نہیں اس سے لیتا، تو وہ ذات کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی تو قدرت کی جو عطا ہے وہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے لے 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 جو دل کرتا ہے لے، بادشاہت لینی ہے وہ لے، ولایت لینی ہے وہ لے، علم لینا ہے وہ لے، جنت لینی ہے وہ لے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اولیاء کاملین کی خدمت پاک میں جاتے، عرض کرتے حضور میرے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں علاقے کا بادشاہ بنا دے۔ بڑے بڑے لوگ، یہ غیاث الدین بلبن جو تھا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتابوں میں ہے کہ آپ کا مرید بھی تھا اور آپ کا سسر بھی، تو آپ کی خدمت میں کیا، دعا منگوائی کہ حضور مجھے سلاطین پناہ دہلی کے سلطنت عطا کی ہے۔ اور بھی بے شمار ہم آپ کو واقعہ عرض کر سکتے ہیں جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے جا کے حضرات کی اولاد کی کیا، جنت کی کیا وغیرہ۔ ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی، خواہ وہ کافر ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، طریقہ وکھرا ہے، لیکن دعا کی ترغیب ہے۔ کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں، دعا سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہے نا، جس طرح کہ صدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے نا مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ تو عام محاورہ آپ سنتے ہیں نا کہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں، کس سے؟ دعا سے۔ دعا سے رب تعالیٰ کی رحمتیں قائم رہتی ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو پرسوں چوتھ عرض کی تھی غالباً کہ دعا یا پھر اس کا رزلٹ اس کو فوراً دیا جاتا ہے، یا پھر جو انسان کے اوپر جب اس کے اولاد کے اوپر آنے والی مشکلات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے کل قیامت والا دن سرمایہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ وہ دیکھے گا نا دعاؤں کے انبار پہاڑوں جیسے بھی زیادہ، تو وہ خواہش کرے گا مولا میری ایک دعا بھی تو دنیا میں قبول نہ کرتا، یعنی جو جہاں دعا مانگتے ہیں اس کو یہاں ظاہراً بینیفٹ نہیں ملتا، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جو تیار کر رکھے نا خزانہ، تو وہ بندہ جب کل قیامت والے دن جنت میں جائے گا تو وہ اجر عظیم کے پہاڑ دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا کاش مولا تو میری ایک دعائیں قبول نہ کرتا، ساری آج کے دن کے لیے تو رکھ چھوڑتا رہنا۔ تو ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے نا بغیر درود شریف کے دعا جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جب اس کے آگے اور پیچھے دعا درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو جناب اس طرح جس عبادت میں دعا نہیں ہوتی تو وہ عبادت بھی لٹکتی رہتی ہے، دعا اس کا پر ہے جس سے وہ پرواز کرتی ہے، جس سے وہ بارگاہ الہ میں پہنچتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا ہے، تمہارا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ جب ابلیس نے دعویٰ کیا نا کہ میں بھی مولا پیارے آدم تیرے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں گا، تو آدم علیہ السلام تھوڑا سا پشیماں ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم کون سی اولاد کو کہہ دیجئے گا میری بارگاہ میں آنا توبہ کرنا ان کا کام ہے، بخشنا میرا کام۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنا ابلیس پھسلائی جائے، جتنے گناہ کرائی جائے، تیری اولاد کا میرے دربار میں آنا کام ان کا ہے، بخشنا میرا کام ہے، بس۔
حق تعالیٰ ایسے حیا فرماتے ہیں کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یا ملائکۃ قد استحییت عبدی ولیس لہ غیری، کہ مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ میں اس کا سوال پورا نہ کروں یا دعا اس کی پوری نہ کروں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی مطلب بینیفٹ نہیں آتا، عطا نہیں ہوتی. بندہ پھر مانگتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں عطا ہوتا. جب تیسری مرتبہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا جناب، تو پھر مالک ارض و سما کی رحمت جو ہے نا وہ جوش میں آ جاتی ہے کہ جب میرے بندے نے یہ دیکھا کہ میرے سوا کوئی نہیں میری دعا قبول کرنے والا، جب میرے سوا کوئی نہیں مجھے عطا کرنے والا، تو پھر میں خدا ہو کہ اس کی کیوں نہ بندہ سبحان اللہ. تو جناب ایسے ہی بزرگان دین کے آپ نے ہاں دیکھا ہوگا کہ اکثر 3 دعائیں مانگی جاتی ہیں. اب خاموشی سے مانگی جائے یا زور سے مانگی جائے، ایک دعا مانگ کے پھر منہ پر ایک دعا مانگ کے. یہ در حقیقت میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بارکہ ہے کہ 3 دفعہ دعا مانگنا. بعض آستانوں بارکوں میں آج بھی مشائخ اکرام جو ہے نا اسی سنت پاک کو جاری اور زندہ رکھے ہوئے ہیں. بلکہ اس کی خوبصورت ڈیٹیل آپ نے پہلے بھی سماعت فرمائی. تو یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا ریکارڈنگ کا بیچ میں چلتا رہتا ہے، پھر بیچ میں بند ہو گیا تھا. تو آپ کو پتہ خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، نایاب باتیں ہیں، جہاں اور بھی دوست احباب اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہ لالچ اس لیے ہم کرتے ہیں. تو دعا بس یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگا کریں، ہم آپ سے دعا مانگا کریں. اور جو بھی دعا مانگے یاد رکھا کریں اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں تاکہ وہ دعا درجہ قبولیت تک پہنچے. اور اس کے اندر کوشش کیا کرو اسم اعظم شریف ضرور ہو. جو دعا اسم اعظم شریف سے مانگی جاتی ہے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اسم اعظم سے مراد مختلف، جس طرح کی روایت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم شریف ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی اسم اعظم شریف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم شریف ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یا ارحم الراحمین، یہ بھی یعنی مختلف کتابوں میں مختلف جس طرح روایات میں آیا، یہ سارے اسم اعظم ہیں. کوئی نہ کوئی اسم اعظم دعا کے اندر ضرور پڑھا کریں تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. افضل الذکر لا الہ